یہ تو سی قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ. ہن سنو روایت. نبی پاک سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی فمانا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. تو حضرات بازار تے بات چھوٹی لگ رہی ہے نا, لیکن یہ اندر معانی تے مفاہیم دا ایک سمندر موجزن نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. حضرت شیخ عبدالحق معزز علی سرکار عقیدہ لکھا ہے کہ جو مٹی گنبد خضرا میں حضور کے جسد اطہر کو مس کر رہی ہے وہ اللہ کے عرش اعلیٰ ہے. تو مٹی نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے, لیکن جسم کے ساتھ لگ جائے تو عرش بھی اعلیٰ ہے. فاطمہ تو جسم مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے. ان کی عزت رفت اور مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو گیا. پہلے سنائیے قرآن شریف دی آیت, پھر سنائیے نبی پاک سرکار دی زبان دی روایت. ہون سن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیویں جناب عقیدتاں دے نظرانے پیش کیتے ہیں. جناب حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سرکار دے صحابی نے. حضرات جامع ترمذی پڑھ رہے ہاں, حدیث دی کتاب پڑھ رہے ہاں. نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حذیفہ بن یمان فرماؤندے نے ایک دن میں اپنی امی نوں عرض کیتا امی جی اجازت دیو میں مغرب دی نماز نبی پاک دے پیچھے پڑھ کے آنی ہے. میری ماں نے مجھے اجازت دے دیتی. میں عرض کرنا امی جی اگر تسی اجازت دیو گے حضور کریم علیہ السلام دے پیچھے نماز مغرب بھی پڑھاں گا, تواڈے واسطے بھی بخشش دی دعا کراواں گا تے اپنے واسطے بھی کراواں گا. حذیفہ بن یمان دی اماں جان نے اجازت دے دیتی ہے. جناب حذیفہ نبی پاک سرکار دے کول آئے نے, نماز مغرب ادا کیتی ہے. مغرب دی نماز پڑھ کے پاک نبی سرکار اپنے گھر مبارک وال کاشان مقدس وال دہلیز نبوت وال نبی پاک چل پے نے. حذیفہ پاک بھی مگر چل پے نے. بات ریکارڈ ہو رہی ہے, کڑے چمونی پایا ذمہ دار مسند دے پہ کے نبی پاک دی آل دی نوکری پیش کر دیا. جملہ سچی دے پکی بات کہنے لگا ہوا. جناب حذیفہ پاک نبی دے پیچھے جا رہے نے. پاک نبی نے پیچھے وال مڑ کے ویکھیا, فرمایا میرے پیچھے آن والے کونے. حذیفہ فرماؤندے نے میں چپ رہا ہوں. خود ہی نبی پاک نے فرمایا آنتا حذیفہ تبن الیمان, میرے پیچھے آن والے یا حذیفہ لگنا ہے. میں عرض کرنا نام یا رسول اللہ. نبی پاک نے دوجا جملہ ارشاد فرمایا ما حاجتک یا حذیفہ. حذیفہ کی لینا آیا ہے, کیڑی حاجت لے کے آیا ہے. حذیفہ بن یمان پھر چپ رہے نے. میرے ذوق دا جملہ ہے حذیفہ بن یمان چپ رہے ہونگے اس واسطے کہ سنیا تو دنہ دیاں گلاں جو جاننا ہے. آقا میں کیوں بیان کرا, تو صحیح بیان کرنا ہے. ممبر دے تقدس دی قسم اٹھا کے آدھا پاک نبی سرکار نے فرمایا ما حاجتک یا حذیفہ. حذیفہ کیڑی دل وچ منت لے کے آیا ہے. حذیفہ فرماؤندے نے میں پھر چپ رہا ہوں. پھر خود ہی سرکار نے دعا منگی اللہم غفر لکا ولی امک یا حذیفہ. او حذیفہ میں دعا منگیے اللہ تیری بھی بخشش فرمائے, اللہ تیری ماں دی بھی بخشش فرمائے. کیا مطلب ہے؟ نبی پاک سرور عالم حضور نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے. علم غیب کری شاید نہ آئے. اگے سن اگلی گل جڑی میری موضوع نال ریلیٹ ہے. جناب حذیفہ فرماؤندے نے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ جڑا فرشتہ آج میرے کو لایا ہے پہلے کدی بھی نہیں آیا. آج پیغام کی لے کے آیا ہے. عرض کردہ یا نبی اللہ تو اس گل تے راضی ہو جاؤ. تہاڈی بیٹی فاطمہ نو اللہ نے جنت دیاں عورتاں دی سردار فرما دیتا ہے. حسن حسین نو جنت دے نوجواناں دا سردار فرما دیتا ہے.
اگر نبی دے صحابی دے دل سے نبی پاک دی آل دا بغض ہوندہ معاذ اللہ اگلا حصہ نہ بیان کر دے پہلا تے انہاں دی اپنی بخشش تے مغفرت دی دعا دے نال اٹیچ کردا ہے دوجا نبی پاک دی آل دی عظمت نال اٹیچ کردا ہے اور اگلی گل سن لے جناب سیدنا فاروق اعظم جی بولی سبحان اللہ یہ نہیں اچھی بولو بغیر سپیکر تو آواز تمک جائے سمجھ دو نا آواز جانی چاہیے دیئے اور میں تو کیا یہ سارے نبی کے غلام ایسی عمر کو مانتے ہی نہیں ہم ایسی عمر کو جانتے ہی نہیں جس نے دروازے کی ٹھوکر سے نبی کی بیٹی کا دروازہ توڑا ہو ہم ایسی عمر کو نہیں مانتے کہ جن کے دربار میں خلافت میں مخدر عصمت نبی کی دختر حسنین کی اماں بانوے مرتضیٰ نور چشم مصطفیٰ دربار فاروق اعظم میں کھڑی ہو اور حق مانگتی رہی ہو کہ عمر مجھے میری آل کا حق دے دے مجھے میرا حق دے ہم ایسی عمر کو نہیں مانتے پہلی تو بات ہے یہ سوال اور اعتراض ہی غلط ہے کہ جناب 2 سال 3 ماہ دور خلافت ہے جناب ابی بکر کا اور حضرت فاطمہ تو نبی پاک کے وصال کے 6 ماہ بعد دنیا سے ویسے وصال کر گئی حضرت فاطمہ زہرا نے جناب فاروق اعظم کا دور خلافت پایا ہی نہیں ہے پہلی بات ہے یہ سوال ہی غلط ہے دوسری بات ہے خاموش عمر بن خطاب کو ماننے والے ہیں کہ جو یہ کہے کہ لوگوں گواہ رہنا میں نبی کا بھی غلام ہوں نبی کی آل کا بھی غلام ہوں ہم اس عمر کو نہیں مانتے ہم جانتے ہی نہیں ایسی عمر کو کہ جو یہ کہے کہ میں نبی کی آل کو حق دینے کے لیے تیار ہوں تیار نہیں ہوں ہم اس عمر کو ماننے والے ہیں جس کا بیٹا آ کر یہ کہے ابا جی آج حسین نے مجھے اپنا غلام کہہ دیا ہے عمر کہے بیٹا قلم دوات لے جلدی کر لے جا حسنین سے کہہ دے کہ مجھے لکھ دے کہ عمر نبی کا بھی غلام ہے نبی کی آل کا بھی غلام ہے سنیوں ہم اس عمر کو ماننے والے ہیں کہ جن کے سامنے ایران فتح ہو اور مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے جب کیلکولیشن کی ہے 500 درہم فی مجاہد مال غنیمت آتا ہے حضرت عمر تقسیم کرنے لگے ہیں 500 درہم سب سے ابا کو مجاہدین کو تابعین کو دیا جا رہا ہے 1,000 درہم نبی کی آل کو دیا جا رہا ہے ابن عمر نبی کی آل نبی کے اس جان نشین کا شہزادہ سوال کرتا ابا جی حسنین کریمین تو نبی کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے میں تو اس وقت بھی جنگ کیا کرتا تھا اتنا پرانا مجاہد ہوں اتنا پرانا خادم اسلام ہوں آقا کا نوکر ہوں مجھے 500 درہم اور ان کو ایک اعتراض نہیں کیا ان کو پتا تھا میں سوال کروں گا خلیفہ راشد کی زبان سے جو جملے نکلیں گے وہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن جائیں گے اس لیے سوال کیا ابا جی ان کو 1,000 درہم کیوں دیا جا رہا ہے عمر بن خطاب سرکار نے فرمایا بیٹا عمر بیٹا عبداللہ بن عمر تو نے یہ تو دیکھ لیا یہ تو سوال کر دیا کہ 500 کی بجائے 1,000 درہم کیوں دیا جا رہا ہے فرمایا اس لیے کہ تیری اماں حسنین کی اماں جیسی ہے تیرا باپ حسنین کے باپ جیسا نہیں ہے تیری نانی اور نانا حسنین کے نانی اور نانا کریم جیسے نہیں ہے تیری پھوپھیاں اور خالائیں ان کی پھوپھیاں اور خالاؤں جیسی نہیں ہیں حضرات حسنین خاموش عمر بن خطاب کے ماننے والے ہیں کہ جن کے دربار خلافت میں وقت کے بادشاہ شاہ ایران کسریٰ کی بیٹی آ جائے اور عبداللہ بن عمر کہے بابا شہربانوں کا نکاح یہ بادشاہ کی شہزادی میں بھی امیر المومنین کا بیٹا نکاح مجھ سے کیا جائے میں اس عمر کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو یہ مدینے کے ممبر پر اعلان کرے سن لو لوگوں شہربانوں دنیا کے بادشاہ کی بیٹی ہے حسین دین کے شہنشاہ کا بیٹا ہے اس عمر کے ماننے والے او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ہم اس عمر کے ماننے والے جو نبی کی آل کا احترام کرتا نظر آتا لکھ دیا کاغذ پر لکھوا لیا
حسنین کریمین سے سند لے لی، عمر نبی کا بھی غلام ہے، نبی کی آل کا بھی غلام ہے۔ جس عمر کو ہم مانتے ہیں وہ تو عمر وہ ہے کہ جس نے کہا تھا کہ یہ سند نامہ وصال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا، فرشتے آئیں گے تو میں ان کو حضور کی آل کی غلامی کی سند دکھاؤں گا۔ وہ بارڈروں پار والے تھے نا، بارڈر کے پار والے، وہ کوئی اور دین سمجھاتے ہیں، اصل دین یہ ہے، اصل عمر بن خطاب یہ ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہ کوئی سمجھے شاید یہ صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو یہ ان کا تعلق کوئی دہشت گردوں سے ہے۔ یہ بات بابانگ دوہل علیہ سنت کہتے ہیں کہ ہمارا دہشت گرد سے کوئی تعلق، اسلام تو خود دہشت گرد سے محفوظ نہیں۔ بتائیں سب سے پہلا حملہ جو عمر بن خطاب پر ہوا، یہ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ مسجد کے اندر عثمان غنی کو جو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ خود مولا علی پر کتنا بڑا اٹیک ہوا، دہشت گردی کا، شہید کیا گیا۔ میدان کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کیا جو شہید ہوئے وہ قصوروار تھے؟ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ ایک پاس سے 72 ہیں یا 140 افراد ہیں، ایک پاس سے 20,000 کی لشکر جرار، اتنی بڑی فوج ہے۔ اسلام تو خود نہیں محفوظ دہشت گردی سے، اسلام مذمت کرتا ہے۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے علی پاک پر حملہ کیا تھا۔ میرا جملہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کا لب لباب ہوگا۔ دہشت گرد وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں بغض علی ہے، اونچی بات سے بولیں بے شک۔ دہشت گرد کون ہے؟ جن کے دلوں میں بغض ہے۔ آج بھی دہشت گردوں کے تانے بانے بغض علی والوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہم تو اپنی محفلوں میں ذکر علی کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، اور ٹیررسٹ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ جو ٹیررسٹ ہے نا، وہ نہ علی کو مانتے ہیں، نہ علی کی اولاد غوث جلی کو مانتے ہیں، نہ علی کی کسی غلام ولی کو مانتے ہیں۔ ہم علی والے بھی ہیں، غوث جلی والے بھی ہیں، اور ولی والے بھی ہیں۔ ہم نہیں ہیں دہشت گرد، ٹھیک ہے نا؟ جو علی کا ذکر کرے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ علی پاک پر تو خود بڑا بات دور نکل گئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو فرمانا، دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فاطمہ واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ منکی، واللہ 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 کان احدا من الناس بعد ابیک احب الی منکی۔ جناب عمر بن خطاب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ دے گھر دختر پیغمبر دے گھر گئے نے، جا کر دے کر دینے فاطمہ اے دختر رسول، اے زوج بطول، اے مولا علی دے گھر دی رونق، اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ دے نبی سب تو زیادہ پیار تواڈے نال کر دے سن، تے میں سب تو زیادہ پیار اللہ دے رسول نال کرنا۔ بظاہر جناب نے جملہ سادہ لگ رہے، لیکن سنو، میں سب تو زیادہ پیار اللہ دی قسم اللہ دے رسول نال کرنا وا۔ اللہ دے رسول سب تو زیادہ پیار ہے فاطمہ تواڈے نال کر دینے، مطلب کی ہے کہ میری عقیدت دا مرکز اللہ دے رسول تے انہاں دی عقیدت محبت تواڈے نال ہے، تے جتنا اللہ دے رسول پیار کر دینے یقیناً میں او دے نال بھی پیار کر داں گا۔ نہیں سمجھے دین سمجھو، ادب اور محبت میں جو مقام کل کا ہے وہی جز کا ہے۔ الماری چو قرآن شریف لے لو، جڑا ادب پورے قرآن دا ہے اوہی ادب قرآن دی ایک پارے دا ہے، جڑا ادب قرآن شریف دی ایک پارے دا ہے اوہی ادب قرآن شریف دی ایک سورت دا ہے، جڑا ادب قرآن شریف دی ایک سورت دا ہے اوہی ادب قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دا ہے، جڑا ادب قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دا ہے اوہی ادب قرآن پاک دے ایک جملے دے ایک لفظ دا ہے۔ پھر پہ اے نہیں سمجھو، جڑا ادب مصطفیٰ دا ہے اوہی ادب فاطمہ دا ہے۔ جیم جان ذرا دھیان کر کے بی بی فاطمہ کے ڈے شان والی، جدے بوے تے ملک دربانیاں کر دے، دتی ہوئی ہے شان رب رحمان والی، تے دے کے بچڑے وچے میدان کربلے
نبی پاک دا دین بچان والی مظہر حیدری او خاتون جنت دین دنی دا فیض ورتان والی ایک صاحب کہنے لگے تسی فرشتیاں نبی پاک دی آل دا غلام کہہ دیتا ہے میں کہہ دیتا نبی پاک دی امت دے حافظ دی شان بیان کر دی ادھو بیان کیتا جاندہ ہے حافظ قرآن نہیں بلکہ دین دا طالب علم جدو دین پڑھنے واسطے چلدا ہے گھروں نکلدا ہے اللہ فرماتا فرشتیوں اے میرا دین پڑھن جا رہا ہے خبردار ایدہ پیر زمین تے نہ آوے واٹے نورانی پران تے ہونا چاہیے ہے اگر تیرے میرے برگے پاپی گناہگار دا پتر اللہ دا دین پڑھنے واسطے جائے او دا پیر زمین تے نہیں ہوندا فرشتیاں دے پران تے ہوندا ہے اگر نبی دا نواسا دین بچان واسطے جائے اچھی سبحان اللہ اچھی داد بھی نہیں کھول کے دے سکتے سبحان اللہ اگر نبی دا نواسا دین بچان واسطے جائے کی خیال ہے فرشتے غلام نہیں ہونگے جدے بوے تے ملکی دربانیاں